السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کوئی نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ پر میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر میں واپس لوٹ آؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا ادھر آ گیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ بس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے دوڑتی ہوئی نکل گئی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہوں نے اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لانے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ بس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احاطہ میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح بولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملہ کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہیں، آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کا کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کے پاس 2 اونٹ تھے، وہ دونوں سرکش ہو گئے۔ اس نے ان دونوں کو ایک باغ کے اندر قید کر دیا۔
اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ جب حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک گروہ میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک حاجت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے 2 اونٹ ہیں جو سرکش ہو گئے ہیں، میں انہیں باغ میں داخل کر کے دروازہ بند کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں میرا فرمانبردار بنا دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ اس باغ کے دروازے پر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جانور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ دونوں اونٹوں میں سے ایک دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کوئی چیز لاؤ جس کے ساتھ باندھ کر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ صحابی ایک نکیل لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھ دیا اور اسے صحابی کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے دوسرے حصے کی طرف چلے جہاں دوسرا اونٹ تھا۔ اس نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا، مجھے کوئی چیز لا دو جس سے میں اس کا سر باندھ دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر باندھ کر اسے صحابی کے حوالے کیا اور فرمایا، جاؤ اب یہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب صحابہ کرام نے یہ سارا واقعہ دیکھا تو عرض کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ جو کہ بے عقل ہیں آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی انسان کو یہ حکم نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر میں کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں ضرور عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔